زرداری اور زلمے خلیلزاد کے درمیان خوشگوار رابطے، خفیہ رابطوں پر سخت سوالات کا سامنا کرنا پڑا۔ افغانستان اور عراق میں امریکی سفیر کی حیثیت سے ذمہ داری انجام دینے والے افغان نژاد امریکی سفارتکار زلمے خلیلزاد، جو امریکی مفادات کے تحفظ کی نگرانی کے حوالے سے ایک متنازعہ پس منظر رکھتے ہیں، کچھ عرصہ پہلے انہوں نے تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی حمایت میں تسلسل کے ساتھ بیانات دینے کا سلسلہ شروع کر رکھا تھا، جس پر پاکستان کی وزارت خارجہ نے رد عمل ظاہر کرتے ہوئے ان کے بیانات کو پاکستان کے داخلی معاملات میں مداخلت قرار دیا تھا۔ البتہ ان کی حیثیت اور بیانات کو غیر اہم قرار دیتے ہوئے یہ بھی کہا تھا کہ پاکستان کی حکومت کو ان کی تجاویز کی ضرورت نہیں، پاکستان کے لیے کیا بہتر ہے یہ پاکستان کی حکومت خوب سمجھتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حکومت پاکستان اور ملک کی کم و بیش تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین نے بھی ان کی حیثیت اور بیانات کو غیر اہم قرار دیا تھا۔ زلمے خلیلزاد، جن کے بارے میں پاکستان کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے ان کے بیانات کے تناظر میں یہ تاثر خاصا گہرا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی حمایت میں پاکستان کے داخلی امور میں مداخلت کر رہے ہیں۔ تاہم اس مرتبہ زلمے خلیلزاد کے رد عمل کے مقابل سابق صدر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری ہیں، جن کو اپنے رد عمل میں زلمے خلیلزاد نے مسٹر 10% کہہ کر مخاطب کیا ہے۔ میزبان حامد میر کو دیے گئے انٹرویو میں آصف علی زرداری نے زلمے خلیلزاد کو ایک ایجنٹ قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ انہیں کسی لابی فرم نے ہائر کیا ہے، جس کا جواب زلمے خلیلزاد نے اپنے ایک ٹویٹ میں دیتے ہوئے کہا ہے کہ میں نہ تو کسی شخص یا ملک کے لیے لابی کرتا ہوں اور نہ ہی کسی کا ایجنٹ ہوں، اور میں یہ جواب پاکستان کے مسٹر 10% کو دے رہا ہوں۔ زلمے خلیلزاد کا کہنا تھا کہ انہوں نے پاکستان کے بحران پر تشویش کا اظہار کیا، جو بدقسمتی سے شدت اختیار کر رہا ہے، اور تجویز دی کہ اس صورتحال میں کیا کرنا چاہیے۔ مسٹر 10% کو ملک کو سب سے پہلے رکھنا چاہیے اور بی کی سیاسی وراثت کا احترام کرنا چاہیے تاکہ ایسی تباہی کو روکا جا سکے جو 220 ملین افراد کو نقصان دے گی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ زرداری جیسے دیگر کئی افراد کے برعکس پاکستانی عوام بیرون ملک پرتعیش گھروں کے مالک نہیں جہاں وہ بھاگ سکتے ہیں۔ ٹویٹر بیان میں زلمے خلیلزاد کا کہنا تھا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور ملک کے سیاسی رہنماؤں کو قانون کی حکمرانی کا عہد کرنا چاہیے اور سپریم کورٹ کو تقسیم نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کے فیصلوں پر عمل درآمد کرنا چاہیے۔ زلمے خلیلزاد نے اپنے ٹویٹ میں دیے جانے والے رد عمل میں کہیں بھی آصف علی زرداری کا نام نہیں لیا اور انہیں مسٹر 10% کہہ کر ہی ان کا حوالہ دیا، جس پر پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کا شدید رد عمل سامنے آ رہا ہے، اور سوشل میڈیا پر بھی زلمے خلیلزاد کو پیپلز پارٹی کے رہنما اور کارکن انہیں آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں۔ تاہم یہ بات دلچسپی سے خالی نہ ہوگی کہ ایک زمانے میں جب زلمے خلیلزاد ستمبر 2007 میں اقوام متحدہ میں امریکہ کی جانب سے سفیر کی حیثیت سے تعینات تھے، تو آصف زرداری اور زلمے خلیلزاد کے درمیان خوشگوار رابطے تھے، لیکن یہ مسلسل رابطے اور ملاقاتیں امریکی حکام کی نظر میں آ گئیں اور زلمے خلیلزاد کو آصف زرداری کے ساتھ خفیہ رابطے کرنے پر بش انتظامیہ کی جانب سے سخت سوالات کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ اقوام متحدہ میں تعینات امریکی سفیر کی حیثیت سے زلمے خلیلزاد نے جو رابطے کیے وہ اس کے مجاز نہیں تھے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کی اس وقت کی اشاعت کے مطابق اقوام متحدہ میں گزشتہ چند ہفتوں کے دوران آصف زرداری نے ان سے مسلسل رابطے رکھے اور دونوں رہنماؤں کے درمیان اگلے ہفتے دبئی میں ملاقات کا پروگرام بھی طے پا گیا تھا، جسے اس وقت کے امریکی اسسٹنٹ سیکرٹری اسٹیٹ برائے جنوبی ایشیا رچرڈ باؤچر کو پتہ چلنے کے بعد منسوخ کر دیا گیا۔ اخبار کے مطابق رچرڈ باؤچر کو خود آصف علی زرداری نے ایک ملاقات میں بتایا تھا کہ زلمے خلیلزاد کی طرف سے انہیں مسلسل ہدایات اور مدد مل رہی ہے۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق رچرڈ باؤچر نے 18 اگست 2008 کو زلمے خلیلزاد کو لکھے گئے خط میں سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے لکھا تھا کہ جب امریکہ نے پاکستان کی سیاست اور دوسرے معاملات میں مداخلت نہ کرنے اور سیاسی پارٹیوں کے ساتھ محدود تعلقات رکھنے کا فیصلہ کر لیا ہے، تو ایسے میں آپ کس قسم کی ہدایت اور امداد فراہم کر رہے ہیں؟ کیا آپ یہ سمجھنے میں میری مدد کریں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اخبار کے مطابق آصف علی زرداری کے ساتھ اس قسم کے رابطوں کے انکشاف کے بعد امریکہ میں یہ تاثر جنم لے رہا ہے کہ زلمے خلیلزاد افغانستان میں بعض امور کے لیے ذاتی تعلقات استوار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔